مسجد نبوی میں عاشوراء کے دن جو ہے کیا ماحول ہے اور کس قسم کا یہاں پہ مدینہ میں صورتحال ہوتی ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد جو ہے یزید کو خلافت کے لیے مقرر کیا، تو 5 بندوں نے جو ہے ان کی بیعت نہیں کی تھی، جس میں 2 حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ مسائل تب شروع ہوئے جب مدینہ کے گورنر کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے یزید کے لیے جو ہے بیعت لیں۔ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے، تو انہوں نے کچھ جو ہے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ یزید نے جو ہے جو ابن زیاد ہے اس کو گورنر بنا کے بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض، مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم ٹو نیو ولاگ۔ آج جو ہے 10 محرم ہے، عاشوراء کا دن ہے۔ مدینہ منورہ میں اس وقت میں مسجد نبوی کے نیچے پارکنگ میں موجود ہوں، اور آج جو ہے آپ سب کو میں دکھاؤں گا کہ اس وقت جو ہے مسجد نبوی میں عاشوراء کے دن جو ہے کیا ماحول ہے اور کس قسم کا یہاں پہ مدینہ میں صورتحال ہوتی ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں زوار کرام ماشاءاللہ سلام عرض کر کے اس طرف سے سلام عرض کرنے جا رہے ہیں، اور اس طرف سے جو ہے سلام عرض کر کے سارے آ رہے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے مسجد نبوی کے صحن کا ماحول ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ 10 محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے مدینہ منورہ، تو یہود مدینہ جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس دن جو ہے اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی فرعون کے ظلم سے، اور فرعون کو غرق کیا تھا پانی میں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارا حق جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تمہارے سے زیادہ ہے، تو اگلے سال انشاءاللہ جب محرم آئے گا تو میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس کے اوپر جو ہے آپ نے فرمایا تھا کہ میری اللہ عز و جل سے یہ امید ہے کہ اللہ عز و جل جو بھی آدمی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے جو ہے سارے گناہ معاف فرما دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ پورے 1 سال کے روزے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں سلام پیش کرنے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد جو ہے یزید کو خلافت کے لیے مقرر کیا، تو 5 بندوں نے جو ہے ان کی بیعت نہیں کی تھی، جس میں 2 حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ تو شروع کے دنوں میں کچھ معاملات جو ہے سب کچھ ٹھیک تھا، کوئی مسائل نہیں تھے۔ مسائل تب شروع ہوئے جب مدینہ کے گورنر کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے یزید کے لیے جو ہے بیعت لیں۔ تو یزید کے جو گورنر تھے مدینہ میں اس وقت، مجھے ابھی ان کا نام ذہن پہ نہیں آ رہا، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی مجلس میں بلایا اور کہا کہ جو ہے نا آپ یزید کی بیعت کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ مثلی لا یبایع بالسر، کہ میری طرح کا جو بندہ ہے وہ اس طرح جو ہے چھپا کے جو ہے بیعت نہیں کرتا، تو مجھے جو ہے آپ اجازت دیں۔ تو اجازت لے کے چلے گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے خاندان کو لے کے مکہ کی طرف جو ہے روانہ ہو گئے تھے شعبان کے مہینے میں تقریباً۔ اس کے بعد جو ہے 8 ذی الحجہ تک جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ میں رہے، اور پھر وہاں سے جو ہے 8 ذی الحجہ کو جو ہے آپ رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کے سمیت عراق کی طرف جو ہے کوچ کر گئے تھے۔ سفرے لگ چکے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن مسجد نبوی میں افطاری کے لیے، اور اہل مدینہ جو ہے 10 محرم کو ماشاءاللہ تقریباً سارے یہاں پہ ہوتے ہیں افطاری کرنے کے لیے، کیونکہ اس روزے کی جو فضیلت ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا ہے، تو حرص کرتے ہیں کہ یہیں پہ آ کے افطاری کریں۔ بالکل آپ کو جو ہے رمضان شریف کا ماحول آج یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں پہ اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پوری مسجد نبوی میں جو ہے نا آج سفرے ہیں ہر طرف، ایز اٹ از جس طرح رمضان میں ہر لائن میں سفرے ہوتے ہیں ویسے ہی کہ ویسے ہی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور جو زوار کرام ہے عبادت اور اطاعت میں ماشاءاللہ مصروف ہیں۔ ماشاءاللہ یہ جو ہے سارا افطاری کے لیے یہاں پہ وجبات لائے گئے ہیں، جس میں دیکھیں گے کہ کیا کیا ہے۔ وہی تقریباً دہی وغیرہ اور شریک اور دگا وغیرہ جو مدینہ کا معروف ہے وہی ہوگا۔ بسم اللہ، دیکھیے گا یا سلیمان، دیکھیے گا جی۔ اس وقت افطاری سے ماشاءاللہ تقریباً 5 منٹ رہ گئے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ ماحول دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن کس طرح جو ہے سارے سفرے بالکل رمضان شریف کی طرح جو ہے بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ قہوہ جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے سفروں کے اوپر۔ یہاں پہ ماشاءاللہ لوگ جو ہے دعاؤں میں، عبادت میں، اطاعت میں مصروف ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن، اور رش کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنا رش ہے ماشاءاللہ۔ پوری جو ہے صفیں جو راستے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بس صرف تھوڑا سا راستہ بچا ہے چلنے کے لیے، باقی سارا فل ہو چکا ہے ماشاءاللہ تبارک۔ اس طرف دیکھیں آپ
ماشاء اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دروازہ ہے یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں. تو یزید بن معاویہ کا جو اصرار تھا بیعت لینے پر حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے، ان کو ایک قسم کے جو عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا کر گیا. تو اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے گورنر نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یزید کے لیے آپ جو ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مثلی لا یبایع سرا، کہ میری طرح کا جو بندہ ہے، سردار بندہ جو ہے، جو جنت کے جو ہے جوانوں کا بادشاہ ہے، وہ اس طرح جو ہے چھپ کے جو ہے نا کوئی بیعت نہیں کرتا یا سودا بازی نہیں کرتا. کیونکہ ان کا جو مین جو اختلاف تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، وہ یہ تھا کہ یہ مشورے سے کام نہیں ہوا، اور وہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا جو آپس کا معاملہ ہے وہ مشورے سے طے ہونا ہے، نہ کہ ملوکیت سے طے ہونا ہے. مین اختلاف اس بات کے اوپر تھا، اس لیے جو ہے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی یزید بن معاویہ کی. تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ شعبان کے مہینے میں مکۃ المکرمہ چلے گئے. رجب کے مہینے میں مدینہ سے نکلے تھے اور 3 شعبان کو تقریباً مکۃ المکرمہ پہنچ گئے تھے حضرت حسین رضی اللہ اپنے اہل و عیال سمیت. وہاں پہ جب آپ پہنچے تو خبر پھیل گئی کہ اس طرح سے حسین رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا جا رہا ہے بیعت کے لیے. تو اہل عراق جو تھے انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے کہ آپ جو ہے ہمارے پاس آئیں کوفہ میں، ہم آپ کی جو ہے بیعت کریں گے اور ہم آپ کی جو ہے نصرت کریں گے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل جو کہ ان کی چچا زاد تھے ان کو بھیجا کہ وہ وہاں پہ جا کے چیک کریں کہ آیا اہل کوفہ جو ہے اپنی بات میں سچے ہیں کہ نہیں ہیں. تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچے تو وہاں پہ اہل کوفہ نے بالکل مناصرت کا جو ہے اظہار کیا. تو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے، وہ گورنر تھے اس وقت یزید بن معاویہ کے کوفہ میں. تو وہ ظاہر بات ہے نرم گوشہ رکھتے تھے آل رسول کے لیے، تو انہوں نے کچھ جو ہے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا. تو اس پر یزید نے جو ہے جو ابن زیاد ہے اس کو گورنر بنا کے بھیجا. پہلے وہ صرف بصرہ کا گورنر تھا، لیکن پھر جو ہے انہوں نے اس کو کوفہ کی بھی گورنری دے دی کہ نعمان بن بشیر سے جو ہے یہ معاملہ نہیں سنبھالا جا رہا، تو آپ جا کے اس کو سنبھالیں. ابن زیاد جب پہنچا کوفہ تو اس نے اہل کوفہ کو جو ہے ڈرا دھمکا کے ایسا کنٹرول کیا کہ 6 ذی الحجہ کو مسلم بن عقیل جو ہے کوفی جو لشکر تھا اس کو لے کے جب ابن زیاد کے خلاف نکلے، تو ابن زیاد کی تقریر کے بعد سارے جو ہے اس سے ہٹتے گئے، حتیٰ کہ مغرب کی نماز تک جو ہے مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے. تو یہ میں مختصراً سارے واقعات بتا رہا ہوں. اس کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہاں پہ شہید کیا گیا، اور شہادت سے پہلے انہوں نے جو ہے اجازت مانگی کہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھتا ہوں، ایک خط لکھنا چاہتا ہوں. تو اجازت دی گئی. تو انہوں نے اس خط میں یہی لکھا کہ آپ جو ہے اہل کوفہ کی طرف نہ آئیں بلکہ لوٹ جائیں. لیکن حسین رضی اللہ عنہ 8 ذی الحجہ کو آلریڈی جو ہے مکۃ المکرمہ سے نکل چکے تھے. بہت سے صحابہ نے کوشش کی کہ آپ رضی اللہ عنہ جو ہے اس اہل کوفہ کی طرف کوچ کر کے نہ جائیں، حتیٰ کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ آپ جو ہے کوفیوں کو کہیں کہ وہ یہاں مکہ میں آ کے آپ کی بیعت کریں. لیکن آپ رضی اللہ عنہ جب مسلم بن عقیل کی طرف سے جو پہلا خط آیا تھا جس میں کہ اہل کوفہ کی بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ تھی، تو اس کی بنا پر آپ رضی اللہ عنہ مکۃ المکرمہ سے نکلے، حائل کے راستے رفحہ سے ہوتے ہوئے جو آج کل علاقوں کے نام ہے، وہاں سے آپ رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. آپ جب عراق میں داخل ہو چکے تھے تو اس وقت خبر ملی تقریباً کہ مسلم بن عقیل کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب جو ہے میں پیچھے نہیں مڑ سکتا، اور آپ جو ہے اپنے موقف پہ ڈٹ گئے. پھر کربلا کے مقام پر جو واقعات ہوئے تھے وہ آپ سب کی اس میں ہیں، لیکن افسوس ہے کہ یہاں پر میرے پر جلتے ہیں کہ میں اس معاملے پہ اتنی جو ہے
اتنی آسانی سے بات نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ کہ اس معاملے کے اوپر اتنا جو ہے نا غلط بیانی ہو چکی ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جیسے انہوں نے وہاں پہ CC کیمرے لگا رکھے ہوں اس زمانے میں، اور اس طرح جو ہے واقعات کو پیش کرتے ہیں. حالانکہ پہلی کتاب جو واقعہ کربلا کے اوپر لکھی گئی ہے وہ 100 ہجری کے بعد لکھی گئی ہے. 60s میں یہ واقعہ ہوا تھا، 61 ہجری محرم میں یہ واقعہ ہوا تھا. اور پہلی جو کتاب اس کے اوپر آئی تھی وہ سابقہ کے حوالے سے آئی تھی، جو کہ صحابی تھے ایک ساتھ میں ان کی شہادت کے بارے میں، اور یہ کوئی 100 ہجری کے بعد آئی تھی. تو اس حوالے سے اگر ہم آج ہی کا دیکھ لیں، ہمارے اپنے پاکستان انڈیا میں معاملات آپ دیکھ لیں، آج ہی کے بارے میں جو واقعات ہوتے ہیں سیاسی یا انتشاری، اسی کے بارے میں بھی ہم حتماً نہیں کہہ سکتے کون صحیح ہے کون غلط ہے، کہ کس طرح کون صحیح بات کر رہا ہے. تو 1400 سال پہلے والے اتنے بڑے اختلاف کے اوپر جو ہے کس طرح آپ ایسے بیان بازی کرتے ہیں صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے. تو اس لیے جو ہے میں اس معاملے پر بات نہیں کرتا. لیکن اس بات میں 1% کے برابر بھی شک نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے مظلوم اور ناحق جو ہے شہید کیے گئے پورے آل و عیال. تو میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل کی سلامتی ہو آل صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو آپ سب سے گزارش ہے درود شریف کا ورد کر لیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنا جو پرانا اختلاف ہے، میں نے وہی بات ہے کہ میں اس معاملے پر بات کرتے ہوئے میرے پر جلتے ہیں. میں بہت احتیاط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن سبری سی انفارمیشن جو میں نے آپ کو دی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اسی سے جو ہے کچھ اپنا فائدہ حاصل کر سکیں گے. لیکن جو باقی آج کل جو کچھ معاملات ہوتے ہیں اس واقعے کی بنا کے اوپر، واللہ اس کا جو ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں ہر معاملے میں جو ہے عدل اور استقامت نصیب فرمائے. آمین.